سيدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیشہ سے ہر مہینے ہی یاد دلایا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں آنے کی کیا غرض ہے، کیا نیت ہے. اس بعض میں، اس پروگرام میں شرکت کرنے کی کیا غرض ہے، کیا نیت ہے. وہ نیت ہمیں یہاں تازہ کر لینی چاہیے. الفاظ تو الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن حاصل ان سب کا ایک ہی ہے. ہمیں یہاں صحیح علم حاصل ہوتا ہے، ہمیں یہاں صحیح عمل کرنا آتا ہے، یہاں عمل کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. تو ہم یہاں صحیح علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں صحیح عمل کرنا سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں پر عمل کا جذبہ لینے کے لیے آئے ہیں، اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ نیت، اور جب یہ نیت ہوگی انشاءاللہ العزیز اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، اور جب یہ نیت ہوگی انشاءاللہ العزیز اللہ کا قرب اور نزدیکی بھی حاصل ہوگی، اور جب یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ العزیز نجات اور مغفرت بھی حاصل ہوگی. تو یہاں پر ہمیں یہ نیت لے کر آنا چاہیے. اسی کو ہم مختصر الفاظ میں یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ اپنی اصلاح کی نیت لے کر آنا چاہیے. اصلاح کا مطلب بھی یہی ہے، کیا جہالت دور ہو، صحیح علم آ جائے. اصلاح کا مطلب بھی یہی ہے، سستی اور لاپرواہی دور ہو جائے اور صحیح عمل کرنے لگے. اصلاح بھی اسی کا مطلب ہے، سستی لاپرواہی کا دور ہونا اور صحیح عمل کی فکر پیدا ہو جانا، یہ اصلاح ہے. ہماری غفلت ختم ہو جائے اور عمل کا ایک جذبہ اور عمل کی ایک بیداری، ایک جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اسی کا نام اصلاح ہے. یہاں میں اپنے بعض چہیتے لوگوں کو اور اپنے خاص لوگوں کو، اور آپ سبھی خاص ہیں لیکن خاص میں بھی خاص ہوتے ہیں کچھ، وہ لوگ جو خدمت میں رہتے ہیں وہ بھی اپنی فکر کریں. یہ نہیں کہ بس صرف خدمت ہی خدمت میں، یہی لوگ محروم رہتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ شیخ کا بیٹا، شیخ کا خادم
اور شیخ کی بیوی، یہ تینوں محروم رہتے ہیں اور دنیا فائدہ اٹھاتی ہے اس سے. تو چہیتے کہو، خاص کہو، خدمت گزار کہو، انہی سے میرا خطاب ہے کہ وہ بھی اس کی طرف توجہ دیں. صرف خدمت کے لیے نہیں آئے یہاں، صرف مہمان نوازی کے لیے نہیں آئے یہاں. یہاں ہم اپنی اصلاح کے لیے آئے، جہالت دور کرنے، علم صحیح حاصل کرنے کے لیے آئے، لاپرواہی سستی دور کرنے کے لیے اور صحیح عمل سیکھنے کے لیے آئے، غفلت دور کرنے، بیداری پیدا کرنے، یہی کہو عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے آئے. اسی نیت کے ساتھ آپ گھر سے چلا کریں، اسی نیت کے ساتھ مسجد میں تشریف رکھا کریں، اسی غرض اسی نیت کے ساتھ بیان سنا کریں، اسی غرض اسی نیت کے ساتھ یہاں پر 12 گھنٹے گزارا کریں. ہاں، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. جیسی نیت ہوتی ہے ایسے ہی عمل ہوتا ہے، اور جیسی نیت ہوتی ہے ایسے ہی آثار مرتب ہوتے ہیں. اسی لیے قریب ہر مہینے یہ بات میں آپ کو یہاں بیٹھتے ہی یاد دلا دیتا ہوں. اصلاح مقصود ہے. جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو سیکھنا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ ہماری واحد غرض ہے. اس جلسے کی، اس اجتماع کی اور کوئی دوسری غرض نہیں ہے. چاہے وہ صحیح بھی ہو غرض، لیکن کوئی دوسری غرض نہیں، غرض اس کی ہے. تو یہاں بیٹھتے ہی ہمیں یہ نیت تازی کر لینی چاہیے. میرے دوستو، یہ بات تو آپ کو معلوم ہے ہی، لیکن یہ بھی میں قریب سب جگہ، یہی نہیں سب جگہ پہلے ہی کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو توجہ سے سننے سے میری باتوں سے فائدہ ہوگا. صرف بیٹھنے سے اور یہاں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں سوچتے رہنے سے فائدہ نہیں، توجہ سے سننے سے فائدہ ہو. میں پہلے آپ کے سامنے اس آیت شریفہ کا ترجمہ ہی پیش کرتا ہوں، اور اس میں کیا پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کیا نصیحت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. سمجھیے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم. الا کا ترجمہ کر رہا ہوں، الا کا ترجمہ دھیان سے سنیے. یہ الا کا ترجمہ ہے مولانا صاحب. جی ہاں، دھیان سے سنیے. اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم يحزنون، اور وہ رنجیدہ اور غمگین بھی نہیں ہوتے. اللہ کے دوستوں کے لیے اللہ کا یہ وعدہ ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کو کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، ان کو کوئی رنج اور ان کو کوئی غم نہیں ہوتا. آپ یہ کہیں گے کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اور ہاں واقعی ابھی بات سمجھ میں بھی نہیں آئی ہوگی، اور بات سمجھ میں آئے گی اب، اور سب اشکال ہو جائیں گے ختم. ایک تو وہ خوف ہوتا ہے جو آدمی کے اندر احتیاط اور بیداری پیدا کرتا ہے.
اور ایک وہ خوف ہوتا ہے جو آدمی کو توڑ کر رکھ دیتا ہے. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. اور اللہ کے فضل سے، اپنے اساتذہ کی برکت سے، اپنے مشائخ کی برکت سے، آپ حضرات کی سچی طلب کی بنا پر اللہ کے فضل سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کی. ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور وہیں جوتا نکال کر وہیں چھوڑ کر وضو کرتا ہے اور مسجد میں آ جاتا ہے. ایک شخص مسجد میں آتا ہے، وہاں سے جوتا اٹھا کر کہیں محفوظ سی جگہ میں جوتا رکھتا ہے. جوتوں کے لیے جو الماری بنی ہوئی ہے اس کے کسی خانے میں، اس میں وہ جوتا رکھتا ہے. وہ جو جوتے ہوئی چھوڑ کر وضو کر کے مسجد میں آیا ہے، اس کو کوئی خوف نہیں، نہ تو یہ ڈر، نہ تو یہ خیال کہ جوتا چوری ہو جاوے گا، نہ اس کو یہ ڈر، نہ اس کو یہ خیال کہ لوگ جوتا کچل کر اس کو میلا کر دیں گے. ہاں، اور جس کو یہ ڈر ہوگا، یہ خوف ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ جوتا چرا لے، کوئی جوتا پہن کر چلا جائے، یہ خوف ہوگا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جوتا اٹھاوے گا اور یہاں آگ لا کے یہاں رکھے گا. جس کو اپنے جوتے کے میلا ہونا، کچل لینا، ایڑی توڑ دینا وغیرہ کا خوف ہوگا، وہ جوتا اٹھا کر الماری میں رکھے گا. تو اتنا خوف تو ہونا چاہیے. یہ اتنا خوف تو انسان کی ضرورت ہے جس سے اس کے اندر احتیاط آ جائے. اس لیے اتنا خوف تو ہوتا ہے ان کو، قدم قدم پر ہوتا ہے ان کو، بلکہ دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے. ان کا دل بیدار ہوتا ہے، ان کی نظر، ان کی نگاہ انجام پر اور نتیجے پر ہوتی ہے. اس لیے اتنا خوف تو ان کو ہوتا ہے. اور وہ کمر توڑ دینے والا، وہ تکلیف میں مبتلا کرنے والا خوف ان کو کبھی نہیں ہوتا، نہ دنیا میں، نہ موت کے وقت، نہ حشر میں، نہ قبر میں، کہیں نہیں ہوگا انشاءاللہ. اسی لیے اللہ نے لا کے بعد نکرے کے طور پر فرمایا، لا نفی جنس کے بعد نہیں، لا نفی جنس تو یہ ہے نہیں، لا کے بعد نکرے کے طور پر فرمایا لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا. یہ سچ ہے، یہ سچ ہے. میرے دوستو، میں اپنی بات کو تھوڑی اور وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں، اور وضاحت کے ساتھ ساتھ دلیل سے بھی کہتا ہوں، اور سمجھیے، اور پھر میں کہہ دوں یہ باتیں آپ کو بہت کم ملیں گی، ملنے کی نہیں. وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس میں سے صرف ایک ہی جز کو لیتا ہوں. اللہ تم کو آزمائے گا تم پر کچھ خوف مسلط کر کے، تو یہ وہ خوف ہوگا جو ہماری تربیت کے واسطے ضروری ہے، جو ہمارے اصلاح اعمال کے واسطے ضروری ہے، جو ہمارے اندر احتیاط اور بیداری پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے. اتنا خوف تو ہوتا ہے، لیکن وہ تکلیف دینے والا خوف اور وہ کمر توڑ دینے والا خوف وہ نہیں ہوتا اس بندے مومن کو. اور اللہ اس کی فوراً اصلاح فرماتا ہے، اللہ اس کی فوراً اصلاح فرماتا ہے. میرے دوستو سنو، دھیان دے رہے ہیں آپ؟ سنو.
ایک شخص کے بچے سے ایسی کچھ حرکت ہوئی کہ وہ سن کر اس کو بہت رنج ہوا، بہت رنج ہوا، بہت رنج ہوا۔ اور صلحاء کو زیادہ رنج ہوتا ہے اپنی اولاد کے غلطی کا۔ اور وہ سو گا، کچھ ہی دیر کے بعد غیب سے آواز آئی کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ اسی دیر کے بعد غیب سے آواز آئی کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ تو جو دل میں تھا سب ختم، جو دل میں تھا سب ختم۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ان کو خوف نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ دنیا میں، نہ موت کے وقت، نہ حشر قبر میں، نہ حشر میں۔ ہاں ایک طبعی سا خوف ہوتا ہے جو تربیت کے واسطے ضروری ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نہ ان کو رنج ہوتا، کوئی رنج نہیں ہوتا ان کو، نہ دنیا میں، نہ موت کے وقت، نہ حشر قبر میں، نہ حشر میں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو کوئی ایسی بات پیش ہی نہیں آتی، نہیں، ایسی تو بہت ساری باتیں ان کو پیش آتی ہیں۔ اللہ اس آیت شریفہ میں فرما چکے ہیں، وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تمہاری جانوں کو کم کر کے تمہاری اولاد کو، تمہارے بھائی کو، تمہاری بہن کو، تمہارے ماں کو، تمہارے باپ کو، ان کو ہم کم کر کے، یعنی موت دے کر تمہیں آزمائیں گے۔ لیکن ان اللہ کے بندوں کو ایسا رنج نہیں ہوتا۔ کیوں؟ حدیث پاک سناتا ہوں میں آپ کو، حدیث پاک سناتا ہوں۔ جب فرشتے کسی کے محبوب اور کسی کے یار پیارے کی، کسی کے محبوب کی جان لے لیتے ہیں، یعنی موت ہو جاتی ہے اس کی، تو اللہ تبارک و تعالی ان سے کہتا ہے کہ تم نے میرے فلاں بندے کی آنکھ کا تارا لے لیا، اس کے جگر کا ٹکڑا تم نے لے لیا۔ وہ کہتا ہے کہ جی ہاں لے لیا۔ میرے بندے نے کیا کہا؟ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس نے صبر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں تم گواہ رہو، میرے پاس اس کے لیے جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں۔ تو جب کوئی اس طرح کی بات پیش آتی ہے تو ان کو اللہ کا وعدہ یاد آتا ہے، اور وہ وعدہ بھی کوئی 2 گنا، 4 گنا، 10 گنا، 100 گنا نہیں، بلکہ بے حد و حساب، بے حد و حساب۔ اور اس وعدے پر ان کا یقین ہوتا ہے، اس لیے ان کو ایسا رنج، ایسا غم پیش نہیں آتا جیسا دوسروں کو رنج و غم پیش آتا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہو، اور اب کسی کو کوئی اشکال نہیں رہا ہوگا، اب کوئی اشکال نہیں رہا، کوئی اشکال نہیں رہا۔ خوف ہوتا ہے، لیکن وہ خوف کہلانے کے لائق نہیں، کل عدم، نہ کے برابر، اس لیے کہ وہ تو اتنا ہے جو اس کی تربیت کے واسطے چاہیے، اس کی بیداری کے واسطے چاہیے۔
کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی رنج نہیں ہوتا، اس واسطے کہ اللہ ہر عمل پر، ہر عمل پر، ہر نقصان پر اتنے وعدے فرماتا ہے کہ ان کو جان کر، ان پر یقین کر پھر غم کا کیا مطلب؟ ایک تو یہ حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی، اور ایک سنو، آج کا موسم چل رہا ہے گیہوں کاٹنے کا، گیہوں کا فصل تیار ہو گئی گیہوں کی، بالکل کاٹنا ہی ہے باقی بس، اور کھیت میں لگی آگ اور پورا کھیت جل گیا، کچھ نہیں بچا، تو کچھ تو رنج ہوگا، کچھ تو تکلیف ہوگی، لیکن جب اس کو یہ یاد آئے گا کہ اللہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ ہم تمہیں اتنا ثواب اور اتنا اجر عطا فرمائیں گے جیسے کہ تم نے سارا کا سارا غلہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا ہو، یہ سارا کا سارا غلہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا ہو، تو اس کا رنج نہ کے برابر ہو جاتا ہے، نہ کے برابر، کوئی قابل شمار نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ اسی طرح کی نفی ہے، یہ کمال کی نفی ہے۔ مجھے امید ہے کہ نہ کوئی اشکال رہا ہوگا اور بات صحیح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے دوست کون ہیں؟ کون ہوتے ہیں اللہ کے دوست؟ اللہ کا یہ معاملہ، اللہ کا یہ برتاؤ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ دوسری بات تو یہی ہے، دوسرے الفاظ، ہاں، اللہ کا یہ وعدہ ایمان اور تقوی والوں کے واسطے ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ایمان اور تقوی والوں کے واسطے ہے۔ یہاں میں ایک بات کی طرف اور توجہ دلا دوں، موقع محل ہوتا ہے، علماء جانتے ہیں کہ مقتضائے حال کے مطابق کلام کیا جاتا ہے۔ یہاں ایمان سے بھی مراد ایمان کامل ہے، یہاں ایمان سے مراد بھی ایمان کامل ہے۔ کون سا ایمان؟ وہ ایمان جس میں کبھی شک و شبہ پیش نہ ہو، اور وہ ایمان جو اتنا مضبوط یقین جیسے آنکھوں دیکھی چیز کا یقین ہوتا ہے، جیسے آنکھوں دیکھی چیز کا یقین ہوتا ہے۔ وہ ایمان نہیں جس میں قدم قدم پر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، وہ ایمان نہیں۔ ہاں، وہ کس درجے کا ہے، کس درجے میں معتبر ہے، وہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے میرے دوستو۔ میں کہتا ہوں کمال ایمان نہیں، کامل ایمان نہیں۔ اور وہ ایمان جو آنکھوں دیکھے جیسا یقین جس میں نہ ہو، اور وہ ایمان مراد نہیں ہے یہاں۔ احسان جس کے اندر ہو، آنکھوں دیکھو جیسا یقین ہو۔ میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ اپنا احتساب کرو، اپنے آپ کو جانچو پرکھو، میرا ایمان ایسا ہے کہ نہیں ہے، یا مجھے قدم قدم پر شکوک و شبہات پیش آتے ہیں، یا
میرا ایمان اور یقین ڈاواں ڈول رہتا ہے، اس کو آپ خود پہچان سکتے ہیں، یہ دل کی حالت ہے، اس پر آپ واقف ہیں، یہ اللہ واقف ہے، اللہ واقف ہے ان سے۔ ہاں فرشتے بھی واقف ہیں، فرشتے بھی واقف ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اس طرح کے حس کا مطلب سمجھ گئے نا، اس طرح کی طاقت دی ہے کہ وہ دل کی بات کو پہچانتے ہیں۔ جی ہاں، جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں، عمل تو اس عمل کا ایک تو ظاہر ہوتا ہے، اس میں فرائض ادا کیے گئے نہیں، واجبات ادا کیے گئے نہیں، اس میں سنت مستحب آداب کی رعایت کی گئی نہیں، یہ تو ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کوئی انسان بھی اس کو دیکھ کر بتا سکتا ہے۔ ایک ہے عمل کے دوران دل کی حالت، دل کی حالت، احسان کتنا کیسا ہے، احسان کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اس طرح عبادت کر جیسا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا، اور اگر اتنا نہیں تو یہ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس میں تو احسان کس درجے کا ہے؟ اس کا اللہ کو علم ہے یا اس بندے کو علم ہے، اور اس بندے کو علم ہو یا نہ ہو، اس کے جو نام اعمال لکھنے والے، اس کے اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں، ان کو علم ہے، ان کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ بھانپ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا احسان ہے، اس کے دل کے اندر کتنا اخلاص ہے۔ آپ نے عصر کے بعد سنی یہ باتیں آج بھی، اور بہت دنوں سے سن رہے ہیں، اور اخلاص سے آپ سمجھ، فرشتے بھانپ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا اخلاص یا کتنی ریا ہے، اور وہ نام اعمال میں جو کا تو لکھ دیتے ہیں، اس نے ایسی نماز پڑھی، اس میں احسان تھا، اس میں احسان نہیں تھا، اس میں اخلاص تھا، اس میں ادنا درجے کا اخلاص تھا، اس میں اخلاص نہیں تھا، وہ سب لکھ دیتے ہیں۔ اور پھر جیسا اپنے عمل کیا، جیسا احسان تھا، جیسا اخلاص تھا، اس سب کو سامنے رکھ کر اس عمل کا ثواب بھی لکھ دیتے ہیں۔ سوائے روزے کے، سوائے روزے کے کہ وہ لکھیں گے کہ روزہ ایسا تھا، وہ لکھیں گے کہ روزے میں اخلاص ایسا تھا، لیکن اس کا ثواب نہیں لکھنے کے، بلکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب ثواب دے گا تو اس کے روزے کو دیکھ کر، اس کے اخلاص کو دیکھ کر، اور دوسری متعلقہ چیزوں کو دیکھ کر اپنی مرضی سے جتنا چاہے گا ثواب دے دے گا۔ اور فرشتے دوسرے اعمال کا ثواب لکھ دیتے ہیں اللہ کے قاعدے قانون کے مطابق کہ اس کا ثواب اتنا بنتا ہے۔ تو دوستو بات یہ چل رہی تھی، تو اسی طریقے سے تقویٰ، اطاعت، فرما برداری، احتیاط آپ کو یاد ہوگا، اور یاد نہیں ہوگا تو اب میرے یاد دلانے سے یاد آ جاوے گا۔ رمضان سے پہلے مسلسل کئی مہینوں تک ایک بات چلی، تقویٰ کے اوپر ہی بات چلی۔ تقوی کے درجے میں نے آپ کو بتائے تھے۔ ایک تقویٰ یہ ہے کہ آدمی کفر و شرک سے بچ جائے، یہ ادنا درجے کا تقویٰ ہے۔ ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچ جاوے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرے، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جاوے، ایک تقویٰ یہ ہے۔ اور ایک تقویٰ اس سے اوپر درجے کا ہے، وہ تقویٰ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک احتیاط پیدا ہو جاوے، اس کے اندر ایک بیداری پیدا ہو جاوے، اور یہ اتنا سوچ سمجھ کر عمل کرے جس میں غلطی کم سے کم ہو یا نہ ہو۔ ایک درجہ یہ ہے عام طور سے تقوی کا، یہ اوپر کا جو درجہ ہے، تیسرا درجہ جو ہے، یہی مراد ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کے دوست وہ ہیں
اور یہ جو اوپر وعدہ کیا گیا ہے ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ تو میرے دوستوں، میں نے ایمان کے بارے میں اور تقوی کے بارے میں آپ کو بتایا۔ اب آگے سنیے، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے، کن کے لیے بتاؤ؟ کن کے لیے؟ اللہ کے دوستوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ ایمان اور تقوی والوں کے لیے۔ دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ میرے دوستوں، دنیا میں کیا بشارت ہے؟ دنیا میں کیا بشارت ہے اور آخرت میں کیا بشارت ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک میں ایمان اور اعمال پر جو جو وعدے فرمائے ہیں وہ سب ان کے لیے ہیں۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے ایمان پر اور اللہ نے تقوی پر قبر میں جو جو وعدے فرمائے ہیں وہ سب ان کے لیے ہیں۔ اللہ نے ایمان پر اور تقوی پر جو جو وعدے فرمائے ہیں میدان حشر میں وہ سب ان کے لیے ہیں، جنت میں وہ سب ان کے لیے ہیں۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ ایک بات جو براہ راست میری بات سننے والے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں یہ بات میری، اور جو بیان ریکارڈ ہوئے ہیں وہ ریکارڈ بیان سنتے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں۔ کیا کثرت سے بیان کر رہا ہوں، میں ہر جگہ اس کو بیان کر رہا ہوں، اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اور اللہ اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا۔ جو وعدہ اس نے ایمان پر کیا ہے، جو وعدہ اس نے اعمال پر کیا ہے، جو وعدہ اس نے اپنے دوستوں سے کیا ہے، وہ وعدہ ضرور بالضرور پورا ہوگا، وہ وعدہ ضرور بالضرور پورا ہوگا۔ اللہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات کو بیان فرماتا ہے، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جو بھی فرمایا سچ فرمایا، جو بھی وعدہ کیا سچا وعدہ ہے۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، او سننے والے، اللہ کا آیت شریفہ کا ترجمہ ہے، فلا تحسبن، خطاب کا صیغہ ہے لیکن کسی متعین کے لیے خطاب نہیں، خطاب عام ہے۔ او سننے والے، تو کبھی یہ سوچنا بھی نہیں کہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے جو وعدے کیے ہیں اللہ اپنے کسی وعدے کے خلاف کرے گا، تو کبھی یہ سوچنا بھی مت۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، اسی بات کو اللہ یہاں فرماتے ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات بدلی نہیں جاتی، اللہ کی بات بدلی نہیں جاتی۔ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں
مومنین سے، اللہ نے جو وعدے کیے ہیں متقین سے، اللہ نے جو وعدے کیے ہیں اپنے دوستوں سے، وہ ضرور بھی ضرور پورے ہوں گے۔ ہر وہ بشارت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو سنائی ہے وہ پوری ہوگی، ان کے لیے وہ سب کچھ۔ میرے دوستو، اس مضمون کو بار بار سنو اور اس مضمون کو بار بار سوچو، یہ ہماری دل کی حالت کو بدلے گا، اور یہ جو شکوک کی، شک و شبے کی جو کیفیت ہمارے دل کے اندر ہے یہ دور ہوگی اس سے۔ جتنی بار سنو گے اتنی بار فائدہ ہوگا، اور شکوک و شبے کی وہ کیفیت ختم ہوگی، اور جتنی بار سوچو گے اتنا فائدہ ہوگا، اور یہ شک و شبے کی ریب و ارتیاب کی کیفیت ختم ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات بدلی نہیں جاتی، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ میرے دوستو، اللہ ہمارے نزدیک یہ دنیا اتنی پیاری، اتنی محبوب ہو گئی ہے اور اتنی ضروری ہو گئی ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ دکھائی دیتا ہے تو بس وہ جو دنیا کا فائدہ ہے۔ آخرت کے فائدوں کی ہم مومن ہونے کے ناطے ہاں تو کرتے ہیں، لیکن ان کی جو قدر، ان کی جو اہمیت ہونی چاہیے، معاف کیجئے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، وہ ہمیں اپنے اندر نظر نہیں آتی۔ جنت کا وہ شوق جو ہونا چاہیے نہیں ہے، اور جنت کی نعمتوں کی جو قدر ہونی چاہیے وہ ہمیں نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور میرے پیارے بھائیوں، چلیے انشاءاللہ وہ کیفیت بھی پیدا ہوگی جب اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دنیا میں بھی ڈھیر سارے وعدے کیے ہیں ہم سے، اور قرآن پاک میں کیے ہیں، حدیث پاک میں کیے ہیں، تو پہلے ہم وہی سوچ لیا کریں تاکہ انہی سے ہمیں اللہ سے تعلق پیدا ہو جاوے، تاکہ انہی کے ذریعے سے اللہ سے محبت ہو جاوے، تاکہ انہی سے ہم ہدایت پر لگ جاویں، انہی سے ہم اعمال پر لگ جاویں۔ بات میری سمجھ میں آئی؟ انہی کو سوچ لیا کریں۔ جی دیکھو، الارم بھی نہیں لگایا، سوا اذان ہے، اچھا ابھی آدھا گھنٹہ ہے۔ میرے دوستو سنو، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ میں اس پوری آیت شریفہ کا ترجمہ اور پوری آیت شریفہ کی تفسیر نہیں کرتا، بلکہ اس میں سے وہ بات جو میرے موضوع سے متعلق ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جنہوں نے یوں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ زندگی بھر اس پر جمے رہے، اپنے اس قول و قرار سے ہٹے نہیں، اپنے اس قول و قرار سے پھرے نہیں، اور اللہ کے رب ہونے کا جو تقاضا ہے وہ پورا کیا انہوں نے، اور اللہ کے رب ہونے کا تقاضا وہی اطاعت۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، اور وہ فرشتے یوں بھی کہتے ہیں کہ ہم تمہارے مددگار ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ درمیان کی کچھ بات میں نے چھوڑ دی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے مددگار ہیں دنیاوی زندگی میں اور ہم تمہارے مددگار ہیں آخرت میں۔ اس میں بات جو میں عرض کر رہا ہوں صاف صاف فرمائی گئی ہے کہ ہم تمہارے مددگار ہیں دنیاوی زندگی میں۔ تو دیکھو اللہ کیا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، نہیں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اللہ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا اپنے رسولوں کی، اور ضرور بھی ضرور مدد کرے گا ایمان والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی، اور جس دن گواہیاں دی جائیں گی اس دن بھی، یعنی قیامت کے دن اللہ مدد کرے گا۔ اس میں سے بھی آپ وہ جز لیجئے، اللہ مسلمانوں کی، ایمان والوں کی دنیاوی زندگی میں مدد کرتا ہے، اور بڑے تاکیدی الفاظ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسی لیے بھیجے گئے تھے کہ وہ ایمان اور نیک اعمال پر خوشخبریاں سنائیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تم کو خوشخبری سنانے والا، ایمان اور نیک اعمال پر خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے تم کو کفر، شرک اور ان کا جو تقاضا ہے، یعنی برے اعمال، گناہ، ان پر دھمکیاں اور عذاب کی سزا سنانے کے واسطے بھیجا ہے۔ اللہ نے اعمال اور ایمان پر جو وعدے کیے ہیں وہ سب پورے ہوں گے، وہ سب پورے ہوں گے۔ اور میرے دوستو اور میرے پیارے بزرگوں، اس سے اگلی بھی ایک چیز ہے، اس سے اگلی بھی ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے مراد وہ خواب ہے جو بندہ مومن اپنے لیے دیکھتا ہے، یا کوئی شخص بندے مومن کے لیے دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو الہام سے، القاء سے، خواب سے، کشف سے، غیبی آواز سے، جس کو ہاتف غیبی کہتے ہیں، ان کے ذریعے اتنی خوشخبریاں سناتا ہے، اتنی خوشخبریاں سناتا ہے، اتنی خوشخبریاں سناتا ہے کہ بس وہ مگن رہتے ہیں، وہ مگن رہتے ہیں۔ میں نے ابھی کسی کا ایک واقعہ سنایا آپ کو ابھی، کیا بچے نے غلطی کی، رنج و غم ہوا، آواز آئی کہ اس نے توبہ کر لی ہے، یہ خوشخبری تو ہے اور کیا ہے، یہ ہیں وہ خوشخبریاں۔ اور ان کو میرے دوستو بیان نہیں کیا جاتا، ڈر لگتا ہے بیان کرتے ہوئے بھی۔ یوں کہتے ہیں کہ وہ منصور صاحب تھے نا جن کو پھانسی دی گئی تھی، ان الحق، ہاں، تو اہل حق یوں کہتے ہیں کہ انہوں نے شیخ کا دل دکھایا تھا،
اور انہوں نے شیخ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، اس لیے ان کو یہ حالت پیش آئی۔ شیخ کی تعلیم یہ تھی کہ اپنے احوال دوسروں کے سامنے مت بیان کیا کرو، اور وہ اپنا سب کچا چٹھا دوسروں کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے۔ حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ نے ضیاء القلوب لکھی، اس کے دو حصے تھے، ایک حصہ تعلیمات پر مبنی تھا، ایک حصہ احوال پر مبنی تھا۔ غیب سے حکم ہوا یہ احوال والا حصہ مت شائع کیجیے، حضرت حاجی صاحب نے وہ جلا دیا تھا۔ کچھ باتیں دوسروں کی، بزرگوں کی سامنے آتی ہیں اور وہ بزرگان دین بیان بھی کر دیتے ہیں، اور اگر احتیاط کے ساتھ بولے آدمی، جس میں دعویٰ نہ پایا جاتا، جس میں فخر نہ پایا جاتا، بلکہ وہ دعویٰ اور فخر کے امراض سے نجات پا چکا ہو، پھر یہ باتیں بیان کریں تو خیر گنجائش ہے۔ بزرگان دین بیان فرماتے رہتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، بڑا آسان ہے، ہم سب کے مزاج کے مطابق ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرض الوفات میں مبتلا ہیں، اور ان کے 4 بیٹے ابھی چھوٹے ہیں۔ ہاں، میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ اتنا خوف، اتنا اندیشہ تو ہو جو احتیاط۔ ہاں، چنانچہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک دوسرا واقعہ بتاتا ہوں۔ جی دیکھو دوستو، جو جس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ، اور اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، تو سب کے سامنے وہ اسی کی خوبیاں بیان کرتا رہے۔ دنیا بھر کے ڈاکٹروں کا تو اس کو پتہ نہیں، سہارنپور کے تو سارے ڈاکٹروں کا اس کو پتہ نہیں، ہاں جس سے اس نے فائدہ اٹھایا اس کا پتہ ہے، اسی کا ذکر کر دے وہ۔ حضرت اقدس حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے یہاں 2 بیویاں تھیں۔ جی، تو حضرت نے اپنے خاص لوگ، حضرت کے کوئی جائیداد نہیں تھی، کوئی جائیداد نہ تھی، نہ کوئی زمین تھی، نہ کوئی دکان تھی، کچھ نہیں تھا، نہ کوئی اولاد تھی۔ اب ان بیویوں کی کون خدمت کرے گا، ان کا کون دھیان رکھے گا؟ ہاں، اور ان کی فکر ہونا ایک طبیعی سی بات ہے، اتنا خوف تو ہونا ہی چاہیے۔ تو حضرت نے اپنے بعض خاص لوگوں کو ہدایت فرمائی تھی کہ میرے بعد ذرا ان کا دھیان رکھنا، خرچے پانی کا دھیان رکھنا۔ ان میں سے ایک میرے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آباد نور اللہ مرقدہ بھی تھے، جن کو نصیحت فرمائی تھی کہ ان کے خرچے پانے کا تھوڑا دھیان رکھنا۔ تو ایک طبیعی اور فطری بات ہے، طبیعی اور فطری بات ہے یہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے یہ بہتر ہے کہ تو اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر مرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے مال کی وصیت مت کر، اور بس 1/3 مال تک کی وصیت کی اجازت دی، اس سے زیادہ کی وصیت کی اجازت نہیں دی۔ ہاں، تو بہرحال یہ ایک فطری سی بات ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب کو بھی ایک طرح کا فکر تھی، یوں کہیے گا ان بچوں کا کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں اے ولی اللہ، یہ تیرے جیسے تیرے بچے ایسے ہی میرے بچے، یہ بچے جیسے تیرے بچے ایسے ہی یہ میرے بچے۔ یہ ایک بشارت تھی، یہ ایک بشارت تھی، اور گویا کہ ایک وعدہ تھا کہ ان کی فکر نہ کرے تو، ان کی فکر نہ کرے تو۔ ماشاءاللہ سب بہترین، بڑے بہترین علم اور عمل میں اونچے مقام پر پہنچے ماشاءاللہ سے۔ یہ بشارتیں ہیں۔
اور کیسی کیسی بشارتیں ہیں، کیسی کیسی بشارتیں ہیں، موت کے وقت بشارتیں ہیں۔ موت کی وقت کی اور بعد کی بات تو چل ہی نہیں رہی، ابھی تو دنیا کی بات چل رہی ہے۔ میرے دوستو، انہی دو باتوں کو آپ کافی سمجھ کر پھر سوچ لو، اللہ نے مسلمانوں سے، مومنوں سے جو جو وعدے کیے ہیں وہ سب وعدے ان مومنوں اور مسلمانوں کے واسطے ہیں، اور اس میں کبھی کوئی شک و شبہ نہ کیجیے۔ اللہ صاف فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ۔ امید ہے کہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے بھائی نہیں آئی؟ ابھی آدھی ہے یہ بات، ہاں آدھی ہوئی بات، اور یہ سب باتیں تو آپ کی بار بار کی سنی ہوئی ہیں۔ اگلی بات یہ سنانا بھی مقصود ہے، لیکن سنانا مقصود ہے اگلی بات، اور میں آپ بڑے دھیان سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب میں اور مزید کہوں گا کہ آپ زیادہ دھیان سے سنیں۔ یہ وعدے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، یہ وعدے صرف مسلمان مومن قوم کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان کے لیے ہے جن کے اندر ایسا ایمان ہو جس کا آپ نے تذکرہ سنا۔ یہ ان کے لیے ہیں جن کے اندر تقویٰ ہو، صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں اور صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہیں، اور اس کے ساتھ یوں سمجھتے رہیں کہ اللہ نے قرآن و حدیث میں جو وعدے کیے ہیں وہ سب ہمارے لیے ہیں، اور پھر اللہ ہی پر اعتراض ٹھوک دیں۔ اب کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کیا ہو رہا ہے فلسطین میں، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہندوستان میں؟ ہاں میرے دوستو، یہ وعدے ایمان اور اعمال والوں سے ہیں، اور ایمان کامل اور تقوی والے ہی مومن ہیں، مومن کامل ہیں، انہی کے لیے یہ وعدے ہیں۔ صرف جو مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا اس کے لیے نہیں، صرف جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور ایمان کی کچھ پرواہ نہیں کیا ہے اس کے لیے نہیں ہے، جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور اعمال کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو اس کے لیے، ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے ہیں جن کے اندر ایمان اور ایمان کامل، اور جن کے اندر اعمال اور تقوی کے درجے کے اعمال، ان کے لیے وعدے ہیں۔ آپ پڑھنا، مفسرین کی باتیں پڑھنا، میں نے بھی اس پر کچھ دن پہلے کلام کیا تھا۔ مفسرین اپنی تفسیر کے درمیان فرماتے ہیں کہ جو اعلیٰ درجے کے کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ سزائیں جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں ان کے لیے ہیں، اور جو اعلیٰ درجے کے ایمان والے اور اعمال والے اور تقوی والے ہیں، یہ جو وعدے ہیں ان کے لیے ہیں، اور وہ جو بیچ کے ہیں جنہوں نے خلطوا عملا صالحا وسیئا، کس طرح سے آیت شریف ہے یہ وآخر سیئا، کہ نیک اعمال اور بد اعمال دونوں کو ملا لیا ہے، ان کے لیے نہیں ہے یہ بات ہے۔ ان کے لیے اللہ جو چاہے گا، جو بہتر سمجھے گا، جو وہ اس کے لیے کرے گا۔ یہ وعدے ایمان اور اعمال والوں کے لیے ہے، نیک اعمال والوں کے لیے ہے۔ یہ آج خاص طور سے بات مجھے آپ کو بتانی تھی۔ اب میں کچھ آیتیں پڑھوں اور آپ ان کا ترجمہ کرو، ترجمہ سنو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہوں سب کے سب انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے، یعنی وہ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے۔ پھر اللہ نے نیک اعمال میں سے ایک عمل کا ذکر فرما دیا، یا کہے دو عمل کا ذکر فرما دیا، کہ وہ خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی وصیت کرتے ہیں، وہ خود بھی حق پر قائم رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی حق پر قائم رہنے کی وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بہرحال اللہ اس آیت شریفہ میں جو وعدہ فرما رہے ہیں
وہ ایمان اور اعمال والوں کے واسطے ہے۔ اس بات کو پھر لوٹاؤ، بار بار ذہن میں اس کو تازہ کرو۔ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ایمان کی کوئی خبر نہیں اور اعمال کی کوئی خبر نہیں، اور سوچتے یوں ہیں کہ قرآن و حدیث میں جو بات ہیں وہ ہمارے لیے ہیں۔ غلطی میں ہیں، غلط فہمی میں ہیں، ہم غلط فہمی میں ہیں۔ جی آگے چلیے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية۔ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ ساری مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ صرف مومن نہیں، صرف مومن کہلانے والے نہیں، صرف مسلمان کہلانے والے نہیں، ایمان اور نیک اعمال کرنے والے۔ اس نقطے کو سمجھ لو، یہی سمجھانا ہے آج پوری مجلس میں، اور پہلا سبق بھی اسی کے لیے تھا۔ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين۔ آگے کیا ہے؟ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون۔ سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے واسطے کبھی ختم نہ ہونے والا بدلہ ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، کیا؟ ختم نہ ہونے والا بدلہ۔ کن کے لیے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون۔ میرے دوستو، میں نے جان بوجھ کر یہ 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، اور اس لیے پڑھی تاکہ سب کو پتہ چل جائے، چونکہ اماں کا پارہ ہم خود بھی پڑھتے ہیں، امام صاحب سے بھی ہم سنتے رہتے ہیں، ورنہ آپ آئندہ جب تلاوت کریں تو اس پر غور کریں کہ جہاں بھی کوئی اجر و انعام آئے گا وہاں یہ بات سب کو پہلے ملے گی، ایمان اور اعمال صالحہ کی، ایمان اور اعمال صالحہ کی پہلے ملے گی۔ تو صرف اپنے آپ کو اپنی زبان سے کہنے والے مسلمانوں کے لیے یہ وعدے نہیں ہیں، صرف اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کے واسطے یہ وعدے نہیں ہیں، بلکہ جو ایمان کامل اور اعمال صالحہ یعنی تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے وعدے ہیں۔ کیا منٹ ہے؟ اذان میں بات ختم کرتا ہوں۔ یہ بات آپ نے امید ہے کہ اچھی طریقے سے سمجھی ہوگی جو میں نے بعد میں آپ کو سمجھائی ہے، اور دنیا بھر کے اشکالات ختم ہو گئے ہوں گے جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، دین پر، اہل دین پر جو لوگ کرتے ہیں، وہ سب اشکال ختم ہو گئے ہوں گے۔ اور پھر اگلی بات یہ کہہ دوں میں، اور میں کیا کہہ دوں، حدیث پاک میں ہے، وہ تو صرف میری تو زبان ہے، جو خیر آج تمام انسانوں کو مل رہی ہے، اور جو خصوصیت سے جو خیر مسلمانوں کو مل رہی ہے، ان کے تمام اعمال کے باوجود وہ انہی ایمان کامل والوں کی برکت سے جو اس روئے زمین پر موجود ہیں، اور انہی نیک اور متقی لوگوں کی وجہ سے جو اس روئے زمین پر موجود ہے، یہ خیر کافروں کو بھی جو مل رہا ہے انہی کی برکت سے مل رہا ہے، اور مومنوں کو بھی جو مل رہا ہے وہ انہی کی برکت سے مل رہا ہے۔ یہاں بہت ہی مختصر الفاظ میں آج کی سمجھ جو ہے نا، سمجھ وہ بڑی عجیب ہے۔
وہ بڑی عجیب ہے. ہاں بزرگوں نے قرآن پاک کی سمجھ کے بہت سارے واقعے لکھے. ایک صاحب مسجد میں آتے اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آتے. اب چونکہ ہمارے مسلک میں تو ایسا ہے نہیں کہ بھائی بیوی کو اور عورت کو مسجد میں ساتھ لے کر آؤ. تو کسی نے پوچھ لیا ان سے کہ بھائی اسے محترمہ کو میڈم کہیں. آج تو محترمہ نہیں کہتے میڈم کہیں. اسے میڈم کو کیوں ساتھ لے کر آئے؟ تو یوں کہ اللہ کا حکم ہے کہ میڈم کو ساتھ لے کر جائے کر. قرآن پاک میں موجود ہے یہ حکم. اس کی میڈم کا نام تھا زینت، اور قرآن پاک میں ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب بھی مسجد میں جاؤ زینت کو ساتھ لے کے جاؤ. اس لیے میں اس زینت کو ساتھ لے کے آتا ہوں. تم یہ مثال دے رہا ہوں. آج کل کے جو محقق بنے ہوئے ہیں نا، جو حدیثوں کو آگے اڑاتے ہیں، آیتوں کو آگے اڑاتے ہیں، اور پتہ ان کو ہے نہیں مطلب کا. تو اسی طرح کہیں نمازوں کا تو بڑا اہتمام ہے، گناہوں سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں. یوں سوچے کہ ایمان اور اعمال پر وعدے ہیں، کوئی گناہوں سے بچنے پر تھوڑا ہی کوئی وعدہ ہے. یہ سوچ کی کمی ہے، یہ اس سوچ کی کمی ہے. دیکھو پاک دامن رہنے کا حکم ہے قرآن پاک میں. میں آیت شریفہ نہیں سناتا، وقت کی میں گنجائش نہیں ہے. جب پاک دامن ہم رہیں گے، یہ ایک نیک عمل ہے، تو اسی کے اندر آ گیا زنا سے بچنا. اسی کے اندر آ گیا زنا سے بچنا. تو نیک اعمال میں تمام گناہوں سے بچنا داخل ہے. جو نہ سمجھے ان کی سمجھ کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. طیبات کے 2 ترجمے ہیں، حلال کھاؤ، پاک کھاؤ. تو جب یہ حکم ہے، نیک عمل ہے، یہ حرام سے بچنا اسی کے اندر آ گیا. جو حرام سے بچے گا، جو حرام سے نہیں بچے گا، وہ حلال کھا لے گا. ہے تو ہو ہی نہیں سکتا ایسا. حرام کھاوے اور حلال کھانے کے حکم پر عمل کرے، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ حرام سے بچے گا تبھی حلال کھانے کے حکم پر عمل ہوگا. زنا کاری سے بچے گا تبھی پاک دامن رہنے کے حکم پر عمل ہوگا. سچ بولے گا جبھی جھوٹ سے بچنے پر عمل ہوگا. جھوٹ سے بچے گا جبھی سچ پر عمل کرنے کا، سچ کے حکم پر عمل کرے گا. جھوٹ بھی بولتا رہے اور سچا بھی رہے، ایسا کیسے ہو جائے؟ تو نیک اعمال کے اندر ہی داخل ہے گناہوں سے بچنا بھی. جو نماز پابندی سے پڑھے گا وہ ترک نماز کے گناہ سے بچے گا. ترک نماز یہ بھی تو گناہ ہے نا. جو روزہ رکھے گا وہ ترک صوم، روزہ چھوڑنے کے گناہ سے بچے گا. تو ان 2-3 مثالوں سے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اعمال صالحہ کے اندر ہی داخل ہے گناہوں سے بھی بچنا. تو میرے دوستو بات ختم. اور بات کا ساری بات کا حاصل خلاصہ یہ کہ اللہ رب العزت نے سینکڑوں نہیں ہزاروں وعدے کیے ہیں ہم سے، دنیا میں اور باقی آگے کے لیے بھی. اور اللہ کے تمام وعدے سچے ہیں. اللہ کا کوئی وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. لیکن جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جن کو دوسرے مومن و مسلمان سمجھتے ہیں، صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے جو ایمان کامل کے ساتھ، تقوی کے ساتھ
یہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ بھی ایک بات ہو گئی۔ اب ایک بات اور بات ختم، دعا مختصر ہوگی، ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کا پورا انتظام فرما دیا۔ ہمیں اللہ نے اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنانے کے لیے پورا انتظام فرما دیا۔ انبیاء نازل فرمائے، انبیاء بھیجے، کتاب نازل فرمائی، کتاب پر عمل کر کے دکھایا، اور اس زمانے میں بھی اس کتاب کو سمجھنے سمجھانے والے، اس پر عمل کر کے دکھانے والے موجود ہیں، اور اس زمانے میں بھی ہمارے مونڈے پکڑ کر ہلا کر ہمیں سمجھانے والے موجود ہیں اور بیدار کرنے والے موجود ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ایسا بنایا جس میں شیاطین کو قید کر دیا، جس میں نفس کی طاقت کو کمزور کر دیا روزہ رکھوا کر، جس میں فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا، جس میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا، اور یہ سب اس لیے کیا تاکہ میرے بندے میرے فرما بردار بن جائیں، لعلکم تتقون، تاکہ میرے بندے میرے فرما بردار بن جائیں۔ ہر سال 12 مہینے میں سے ایک مہینہ اللہ نے ایسا بنایا تاکہ ہم اس کے فرما بردار بن جائیں۔ ان نعمتوں کی کیا قدر کرو۔ رمضان آیا، خوب کھایا پیا، خوب پیسہ خرچ کیا، بڑی ٹھاٹ کی عید منائی، اور رمضان چلا گیا اور ہم ویسے کے ویسے ہی۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی اس نعمت کا قدر، اللہ کی اس نعمت کی قدر تو یہ ہے کہ ہم ہر رمضان کے بعد اللہ کے اتنے فرما بردار ہوں، اس سے زیادہ فرما بردار ہوں جتنے اس رمضان سے پہلے تھے۔ ہر رمضان کے بعد اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زیادتی ہو، جتنے ہم رمضان سے پہلے فرما بردار تھے، رمضان کے بعد اس سے زیادہ فرما بردار بنے اللہ کے۔ میرے دوستو، اللہ کے فضل سے، اللہ کی بڑی عنایت نوازش سے ہم سب یہاں جمع ہوئے اور یہ باتیں سننے کو ملی۔ ان پر عمل کا ارادہ کیجیے، ہمت کیجیے۔ یوں کہتے ہیں گر پڑ کر سوار ہو جاتا ہے، یوں ہی ہے نا جی، گر پڑ کر سوار ہو جاتا ہے۔ جب چھوٹے پھر پکڑ لو، اور جب پکڑ میں آ جاوے پھر پکڑے رکھو، اور جب چھوٹ جاوے پھر پکڑنے کی کوشش کرو، اور جب ہاتھ آ جاوے پھر پکڑے رکھو، اور جب چھوٹ جاوے پھر پکڑنے کی کوشش کرو، اور جب ہاتھ آ جاوے پھر پکڑے رکھو۔ اتنا اشارہ کافی ہے، لگے رہو، لگے رہو۔ میرے شیخ، بلکہ میرے دونوں شیخ یہ فرمایا کرتے تھے، جب بھی کوئی بات فرماتے تھے ان کے سامنے عرض کرتے تھے، لکھتے تھے، تو فرماتے لگے رہو، لگے رہو۔ کیسی بات فرماتے تھے؟ ہاں حضرت، میرے سے معمولات کی پابندی نہیں ہوتی، بلکہ اعمال کی بھی پابندی نہیں ہوتی کہ لگے رہو۔ کسی کی پابندی ایسی ہو کہ کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا، کسی کی پابندی ایسی ہو، لگے رہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ کیا وقت ہوا؟ اچھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اے اللہ ہم سب کی اور خاص طور سے حاضرین مجلس کی اس دعا میں ہاتھ اٹھانے والوں اور آمین کہنے والوں کی اے اللہ جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اپنی محبت و معرفت عطا فرما دے، اے اللہ اپنا خوف عطا فرما دے، اے اللہ ایمان کامل اور تقوی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں، تیری نصرت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اے اللہ توفیق عطا فرما دے، اس پر عمل کرنے میں ہماری مدد فرما دے۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے جو تیرے نبی نے مانگی ہے ان کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمت فی حوائجی هذه لتقضى لی فشفعہ فیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔